ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. स्टेज पर मौजूद काबिल इज्जत व एहतराम उलमा इकराम, कटिहार के मुख्तलिफ इलाकों से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, पर्दानशी माओ और बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले हर किस्म की तारीफ और तौसीफ किबरियाई और बड़ाई, प्रशंसा, बुजुर्गी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जो हम सब का खालिक है, जो हम सब का मालिक है, जो रब्बुल आलमीन है, जो रहमान रहीम है, जो मालिक यौमिद्दीन है और जो अला कुल्ली शैइन कदीर है।
بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم اور بالخصوص رحمت للعالمین شفیع المؤمنین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ یہ میرا پہلا اتفاق ہے کہ میں آپ کی اس بستی قبانہ کے اندر آیا ہوں۔ وقت اچھا خاصا ہو گیا ہے، لہذا زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہ باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی باتیں ہونے والی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ بولنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ میں نبی کی سیرت کو آپ کے سامنے کیسے بیان کروں۔ جب سے اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے تب سے لے کر اب تک نبی مکرم کی سیرت پر 5 لاکھ کتابوں سے بھی زیادہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 5 لاکھ کتابوں سے زیادہ نبی کی سیرت پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ 5 لاکھ کتابوں کے اندر بھی ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ آ سکی تو بھلا میں اس 1 گھنٹے اور 1.25 گھنٹے کے اندر نبی کی سیرت کو کیسے بیان کر سکتا ہوں۔ میں بس نبی کی سیرت کے ایک پہلو پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس پورے واقعے کے اندر صرف جو تقریر ہماری پوری چلے گی صرف ایک واقعے کے اوپر چلے گی، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے، وہ قصہ بڑا عجیب قصہ ہے، اور اس قصے کا نام کیا ہے؟ معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک رات میں، اور رات نہیں بلکہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں پیارے نبی خانہ کعبہ سے بیت المقدس جاتے ہیں، پھر بیت المقدس سے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ویں، 7ویں، اور اس کے بعد پھر آپ جنت کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم بھی دکھاتا ہے، اور پھر اسی رات میں پیارے نبی کو دنیا کے اندر لے آتے ہیں۔ یہ سیرت کا جو پورا سیرت رسول ہے اس میں سے بس ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ معراج رسول کہ نبی کو معراج کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت میں نے خطبہ مسلمہ کے اندر پڑھی، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ بڑی پاک ہے وہ ذات، بڑی مبارک ہے وہ ذات، بڑی پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گئی، اور کہاں سے؟ من المسجد الحرام، خانہ کعبہ سے، مسجد حرام سے۔ کہاں لے گئی؟ مسجد اقصی لے گئی، اور پھر اس سے بھی زیادہ آگے لے گئی،
اور کیوں اللہ کے نبی کو معراج کرائی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں، ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیوں سے آگاہ کروائیں، ہم بیت المقدس بھی دکھائیں، ہم پہلے آسمان کو بھی دکھائیں، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں کے ساتھ میں جو آسمانوں کے اندر ہم ساری چیزیں دکھائیں۔ اسی لیے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے اللہ کے نبی کو معراج کیسے ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں کے بالا کے لوگوں، نبی اکرم کی معراج کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ میری باتوں کو سنتے جائیے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کی نظروں کے سامنے ایک ویڈیو چل رہی ہو، آپ کی نظروں کے سامنے ایک ریکارڈنگ چل رہی ہو، آپ کی نظروں کے سامنے کوئی فلم چل رہی ہو۔ جیسے جیسے میں بتاتا جاؤں گا آپ محسوس کرتے رہیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے میں مکے کے اندر تھا، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم چلی کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے مکے کے اندر ہوئی ہے، مدینہ کے اندر نہیں ہوئی۔ آپ کو جو معراج ہوئی ہے وہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، نہ کہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں مکے کے اندر تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر پہ تھا، میں لیٹا ہوا تھا، میں سویا ہوا تھا، میں آرام کر رہا تھا۔ دو فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور وہ مجھے اٹھاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، آئے اللہ کے حبیب اٹھ جائیے، آئے اللہ کے نبی اٹھ جائیے، آج اللہ نے آپ کو بلایا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مجھے اٹھاتے ہیں، وہ مجھے نیند سے بیدار کرتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر لے کر کے آ جاتے ہیں، حتیم میں مجھے لٹا دیتے ہیں، اور کچھ دیر میں خانہ کعبہ میں یعنی حتیم میں کچھ دیر آرام کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ میرے سینے کو پھاڑتے ہیں، میرا شق صدر کرتے ہیں، میرے سینے کو چیرتے ہیں، اور چیر کر کے میرے دل کو نکالتے ہیں۔ آسمان سے بڑی سی ایک تشتری لائی جاتی ہے، ایک پلیٹ لائی جاتی ہے، اور اس تشتری میں میرے دل کو رکھ دیتے ہیں، زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں، خوب اچھے سے صاف کرتے ہیں، زمزم کے پانی سے میرے دل کو صاف کیا جاتا ہے، اور پھر میرے دل کو اسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور میرے سینے کو بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں یہ سارا منظر جو ہو رہا ہے یعنی سینے کو چیرا جا رہا ہے، دل کو نکالا جا رہا ہے اور پھر دھویا جا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یہ پورا کا پورا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، میں یہ پورا کا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ بتائیے آ رہا ہے غلط قرآن سے جواب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرے سینے کو چیر رہے ہیں، میرے دل کو نکال رہے ہیں، میں یہ سارا کا سارا منظر دیکھ رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر دو طریقے سے آپریشن ہوتے ہیں، ایک طریقہ تو آپریشن کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو آپریشن کر رہے ہیں اسے ایک ایسا انجیکشن دے دو کہ وہ بے ہوش ہو جائے، اور بے ہوش ہونے کے بعد آپ اس کو آپریشن کریں تو اس وقت احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے جب وہ ہوش میں آ جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب تک وہ بے ہوش رہے گا تب تک اس کو تکلیف نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا آپریشن اب جو لیٹسٹ چل رہا ہے وہ یہ جس کو آپریشن کیا جا رہا ہے اس کو سن کر دو، اس کے پورے جسم کو خاموش کر دو، وہ دیکھ بھی سکے گا، وہ سن بھی سکے گا، اور آپ اس کو آپریشن بھی کرتے رہیں گے مگر اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو دو آپریشن ہیں جو آج میڈیکل سائنس کے اندر ہے، یہ دونوں آپریشن بھی اگر کسی نے دیے تو اسلام نے دیے ہیں، یہ دونوں آپریشن اللہ نے کر کے بتائے ہیں۔ پہلا آپریشن یعنی بے ہوش کرنے کا آپریشن حضرت آدم کے ساتھ کیا گیا ہے، جنت میں
اکیلے تنے تنائے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور جب سو کر بیدار ہوتے ہیں دیکھتے ہیں بغل میں حوا لیٹی ہوئی ہے، بغل میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کی پسلی سے اما حوا کو بنایا اور حضرت آدم کو معلوم بھی نہ چلا یہ آپریشن ہے۔ حضرت آدم کو آپریشن اللہ نے کیا ہے، اور یہ آپریشن بے ہوشی والا آپریشن تھا۔ اور دوسرا سن کر کے یہ جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ میرے سینے کو چیر رہے ہیں، میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ میرے دل کو نکال رہے ہیں، یہ بھی میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ میرے دل کو صاف کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ میرے سینے کو رکھتے تھے، میرے دل کو رکھتے تھے، اور میرے سینے کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ آپریشن نبی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم اوتیت بدابۃ ابیض یقال له البراق، ایک سواری بلائی جاتی ہے، ایک سواری کو لایا جاتا ہے، اور اس سواری کا نام کیا ہے؟ یقال له البراق، اسے براق کہا جاتا ہے۔